اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کے کائنات نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ ہدی للناس، اور یہ قرآن مقدس جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں قرآن مقدس کی آیت پر غور کریں تو ایک بات عرض کروں گا، قرآن مقدس میں یہ لفظ دو جگہ پر آیا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ قرآن پوری انسانیت کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو اب بظاہر دیکھا جائے تو ان کے درمیان میں تھوڑا سا تعارض نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن مقدس نے اعلان کیا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ پہ یہ کہا کہ یہ متقی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بعض اہل علم نے اسی سوال کو ذرا بدل کے یوں کہا کہ بھائی دیکھیے کہ ہدی للمتقین، متقی تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، تو پھر قرآن انہیں ہدایت کیوں دیتا ہے؟ راستہ تو اسے بتایا جاتا ہے جسے راستے کا علم نہیں ہوتا۔ جس کو پہلے راستے کا علم ہے تو اسے راستہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان سوالوں کو ذہن نشین کریں تو اس کا جواب عرض کروں گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، اسی کے ضمن میں یہ دوسرے سوال کا جواب بھی آئے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، بالخصوص قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ فرمان ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں یہ کہا کہ متقین کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے، بنجر زمین بھی ہوتی ہے، شور والی بھی ہوتی ہے، ریگستانی علاقہ بھی ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی زمین ہوتی ہے۔ لیکن جب بارش برستی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، یہاں بنجر زمین ہوتی ہے، بارش وہاں بھی برستی ہے لیکن وہاں سبزہ نہیں اگتا ہے۔ سبزہ کہاں اگتا ہے؟ جہاں کی زمین اچھی ہوتی ہے وہاں سبزہ بھی اگ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے قرآن مقدس کی ہدایت یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو رب کائنات نے تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ خالق کائنات نے وہ ارشاد فرمایا، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا، دونوں کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ پوری جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے تو بارش جو ہے یہ نہیں دیکھتی یا گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، پکی زمینیں کیسی ہے، بارش کے قطرات ہر جگہ پہ پڑتے ہیں، لیکن فائدہ وہاں ہوتا ہے جس جگہ پر زمین اچھی اور ٹھیک ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی ہدایت کا نزول ہر بندے کے دل پر ہوتا ہے، لیکن فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے تقویٰ موجود ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات، رب کائنات نے قرآن مقدس کو اور رمضان شریف کو ملا کے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طریقے سے قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا یہ کب نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مقدس کا تعلق رمضان شریف کے ساتھ ہے، رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جتنا رمضان المبارک میں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، پورے سال میں قرآن مقدس کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اس مہینے میں حفاظ کرام تو غور کرتے ہی کرتے ہیں، گھروں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے ہماری مائیں اور بہنیں بھی رمضان شریف پہ باقاعدہ طور پر قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ کیوں آیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بڑی سادہ سی مثال کروں گا جس سے مسئلہ واضح ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک گاڑی لیتے ہیں، ایک گاڑی کو سال تک چلاتے ہیں، اس گاڑی کا پرزہ کہیں سے خراب ہو جاتا ہے، اس کی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، موبائل چینج کرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے گاڑی کے اندر تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے، اس کے ٹیوننگ کراتے ہیں تو گاڑی ٹھیک چلنے لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 11 مہینے بندہ چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر گناہوں کی آمیزش آ جاتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ بندے